بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 اپریل ہے، 23 اپریل 2021۔ آج کا دن کتابوں کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ کتابوں سے دوستی کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ تو کتاب ڈے پر آج میں اپنی 2 مختلف کتابوں کلندر کی صدا اور میں سناتا ہوں قصہ درویش سے کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ملاحظہ کیجئے کلندر کی صدا سے ایک غزل۔ زمین جب سے ہوئی دستے آسمان سے الگ، میرا بدن بھی ہوا کٹ کے درمیان سے الگ، جڑا ہوا تھا میں اپنے مکان کی شدت سے، میں ٹوٹ پھوٹ گیا تو ہوا وہاں سے الگ۔ یہ آئینہ بھی میرا عکس کب دکھاتا ہے، تیری طلب میں ہوا ہوں کہاں کہاں سے الگ۔ یہ کاروبار زمان و مکان تمہارا ہے، میں اپنے گھر کو بناؤں گا اس جہاں سے الگ۔ یہ کرچیاں میرے چہرے پہ کس نے رکھی ہیں، یہ کون کرنے لگا مجھ کو جسم جان سے الگ۔ میں خاک ہوں تو مجھے خاک ہی میں رہنا ہے، نہ کر سکے گا کوئی مجھ کو خاکدان سے الگ۔ عجب طرح کا تعلق ہے کائنات سے بھی، نہ میں زمین سے جدا ہوں نہ آسمان سے الگ۔ میں ایک تیر ہدف کی تلاش میں ہوں نوید، نہ جانے کب مجھے ہونا پڑے کماں سے الگ۔ اور اب کچھ کلام میں سناتا ہوں قصہ درویش۔ ملاحظہ کیجئے پہلے 2 شعر۔ میں اپنے شہر سے آتا ہوں ریل گاڑی پر، تمہارا گاؤں مجھے کتنا دور پڑتا ہے، ذرا سی بات پہ چہرے بدلنے لگتے ہیں، تعلقات میں رکھنا ضرور پڑتا ہے۔ اور اب ایک غزل ملاحظہ کیجیے جو کہ آج کل کرونا کی لہر پھر تیز ہوئی ہے اور ہمارے ملک میں بہت سی اموات بھی ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ متاثر بھی ہیں، ہمارے دوستوں میں، شاعروں میں، ادیبوں میں۔ اور افسوس کی بات ہے شفیق سلیمی صاحب بھی کرونا سے چلے گئے، اور فرتاش سید بھی۔ اور بھارت میں تو ایک اللہ پاک رحم کرے بہت سے لوگ ہیں جن میں شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں جو کرونا سے متاثر ہیں، عام عوام ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو یہ غزل پچھلے برس میں نے کووڈ کے دنوں میں لکھی تھی، اور یہ ہمارے سب سے بڑے ادبی ادارے اکیڈمی ادبیات کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، امید ریز کے نام سے۔ تو یہ میری کتاب میں بھی ہے۔ گھر میں رہ کر بھی آزادی ہوتی ہے، تنہائی کی بھی آبادی ہوتی ہے، میں اپنے دشمن کے بھی کام آتا ہوں، میری ہر کوشش امدادی ہوتی ہے۔ ایک شعر جو خاص طور پہ کرونا کے لیے کہ ایک ستم کی تیغ وبا میں ڈھلنے سے پل میں صدیوں کی بربادی ہوتی ہے، بعض اوقات پرائے دل میں رکھتے ہیں ہم نے جو ایک بات بھلا دی ہوتی ہے، اپنے عدو سے ہنس کر باتیں کرتا ہوں، یہ کوشش بھی غیر ارادی ہوتی ہے، اس اندیکھے قاتل سے بچ کر رہنا شہر کے اندر روز منادی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہو رہی ہے کہ کرونا سے بچ کر رہیں، اس اندیکھے قاتل سے بچ کر رہنا شہر کے اندر
روز منادی ہوتی ہے اور سب کچھ ڈال دیا جاتا ہے قصے میں۔ خلقت جن باتوں کی عادی ہوتی ہے، اور کووڈ کے دنوں میں ہی ایک اور غزل بھی ہوئی تھی، جب ہمارے بچے چھتوں پہ اذانیں دیتے رہے، ہم بھی دیتے رہے۔ اس بار بھی یہی ضرورت ہے کہ اذانیں دی جائیں، لیکن شاید لوگ، ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ توجہ دیں، احتیاط کریں، SOPs کریں۔ تو جب اذانیں ہو رہی تھی، لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، اب بھی یہی ضرورت ہے۔ تو یہ غزل ہوئی تھی، جہاں حیات کے لمحے نماز پڑھتے ہیں، وہیں طیور بھی آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہجوم پر تو عدو وار کرنے آیا ہے، اسی لیے تو اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ گلی میں شور مچانا بھلا دیا جب سے، گھروں میں بیٹھ کے بچے نماز پڑھتے ہیں۔ کہیں سے آ کے جھکاتے ہیں سر درختوں پر، ہمارے گھر میں پرندے نماز پڑھتے ہیں۔ قضا بھی آئی تو عشق نبی میں آئے گی، سبھی مدینے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ قلندروں سے اگر دوستی نبھاؤ گے، تمہیں بتائیں گے کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اذان دیتے ہیں دن رات وہ چھتوں پہ نوید، ہمارے شہر کے بوڑھے نماز پڑھتے ہیں۔ ورلڈ بک ڈے آپ سب کو مبارک، اور ان ساعتوں میں یہ بھی دعا کریں کہ پوری دنیا کو کرونا سے نجات ملے۔ آمین۔